أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صاد کی آیات 49 تا آیات 54 تلاوت، ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آیات نمبر 49۔ هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر، یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازہ ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اس میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگواتے رہیں گے، یعنی پینے کے اشیاء۔ اس میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگواتے رہیں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو ان آیاتوں کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب ان آیاتوں کا مختصر مفہوم مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ان آیات کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے جو نیکوکار تقوی والوں کے لیے دار آخرت میں اس قسم کا بدلہ اور کیسی پیاری جگہ ہوگا۔ ہمیشگی کی جنتیں ہیں ان کے لیے، اور جن جنتوں کے دروازے ان کے لیے بند نہیں ہوں گے بلکہ کھلے ہوئے، کھلوانے کی بھی زحمت نہیں۔ جو ہی پہنچے دروازہ کھلا ہوا ہوگا، نہ دستک دینے کی ضرورت، نہ کسی کو آواز دینے کی ضرورت، اور نہ خود ہاتھ لگا کر زور دینے کی ضرورت، نہ کنڈی
چٹخنی کھولنے کی ضرورت، بلکہ خود بخود کھلے ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک محل جس کا نام عدن ہے، جس کے آس پاس برج ہیں جو اس کی علامت ہے، جس کے 5000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 5000 پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس میں صرف نبی، صدیق یا شہید یا عادل بادشاہ رہیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آیات کے اندر آیا ہے جنات عدن، تو عدن سے مراد اس قسم کی جنت۔ اور یہ تو بہت سی احادیث سے ثابت ہے یہی بات کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اور یہ لوگ جنتی لوگ جنت کے اندر تختوں پر گاؤ تکیہ لگائے ہوئے بے فکری سے 4 زانو ہو کر با آرام بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ جس میوے کو یا جس قسم کی شراب کو جی چاہے حکم سے خدام باسلیقہ طریقے سے حاضر کر دیں گے۔ جی میں آ گیا کسی میوے کو کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ خدام کے ذریعے سے ان کے لیے حاضر کرے گا۔ نہ کہنے کی ضرورت، نہ درخواست کرنے کی ضرورت، نہ اس کے آگے بڑھنے کی ضرورت۔ جی میں آ گیا، اللہ کو معلوم، وہ آرڈر کرے گا اور فوراً حاضر۔ اور جس قسم کے مشروبات پینے کو جی چاہے گا، دودھ کی صورت میں ہو، شرابن طہورا کی صورت میں ہو، خالص پانی کی صورت میں ہو، شہد کی صورت میں ہو، جی میں آتے ہی فوراً حاضر کر دیے جائیں گے۔ جیسے کہ قرآن کے ایک دوسرے مقام میں آیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو جی میں آ گیا، جو جی چاہا، وہ فوراً حاضر کر دیے جائیں گے۔ کوئی شارٹ نہیں ہوگا کہ اس موسم میں وہ میوہ نہیں ہے لہٰذا نہیں ملے گا، اس موسم میں فلانا چیز نہیں ہے، بازار میں دودھ شارٹ ہے، بازار میں شرابن طہورا شارٹ ہے، خالص نسلے والی پانی نہیں ملتا ہے، یہ بات وہاں نہیں ہے۔ وہاں ہر ٹائم، ہر وقت، ہر قسم کی چیز جس کو جی چاہے گا حاضر کر دیے جائیں گے۔ ان کے پاس ان کی بیویاں ہوں گی جو عفیف، پاک دامن، نیچی آنکھوں والی اور ان سے عشق و محبت رکھنے والی ہوں گے، جن کی نگاہیں کبھی بھی دوسرے کی طرف نہ اٹھیں اور نہ اٹھ سکیں گے۔ پاک دامن جن کا مختلف صورت کے قرآن کے مختلف صورتوں کے اندر مختلف طریقے سے بیان کیا گیا۔ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، مختلف انداز میں ان کی خوبصورتی کو اور ان کی حیاداری کو، ان کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ انعام کے طور پر اللہ کی طرف سے متقی، پرہیزگار، نیکوکار لوگوں کو جنت میں دیے جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگی کہ یہ ان جنتیوں کے بالکل ہم عمر ہوں گے۔ جنتیوں کے بارے میں جیسا کسی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنتی جنت میں 14 سال کے ہوں گے، 14 سال کے لوگ، اور بوڑھاپا نہیں آئے گا، کمزوری نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، اسی حالت میں رہیں گے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو بیویاں عطا کرے گا ان کی عمریں بھی اسی قسم کے ہوں گے۔ ان صفات والی جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں،
اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس قسم کے لوگ ایسے چیزوں کے وارث ہوں گے۔ جب قبروں سے اٹھ جائیں گے یہ لوگ اور آگ سے نجات جب پائیں گے، حساب و کتاب سے فارغ ہوں گے، یہاں جا کر آرام سے بسیں گے، گاؤ تکیہ لگائے ہوئے پرسکون پر رونق چہروں کے ساتھ، اطمینان قلبی اور سکون کے ساتھ ان کی نشست ہوگی۔ اللہ فرماتی یہ ہمارا انعام ہے، یہ ہمارا انعام ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، جس میں کمی نہیں ہوگی اور منقطع نہیں ہوگا۔ یہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، جیسے دنیا کے اندر رزق جمع کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، کبھی بازار میں نہیں ملتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ یہ صورتحال جنت میں نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ کبھی ختم جنت میں نہیں ہوگا، تو اللہ کے پاس ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، انسان کے پاس دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس ختم ہونا نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مقام میں غیر ممنون کا لفظ بھی استعمال فرمایا، مطلب یہ کہ اس میں کمی نہیں ہوگا، گھاٹا نہیں آئے گا، ختم نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام میں فرمایا کلھا دائم وظلھا تلک عقبی الدار، اس کے میوے اور کھانے پینے اس کے سائے دائمی ہوں گے۔ پرہیزگاروں کا انجام یہی اور کافروں کا انجام جہنم ہے، جو اگلے آیات میں ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو چاہیے حرص و لالچ رکھنے والے لوگ ایسے چیزوں کا حرص و لالچ رکھیں۔ قرآن کہتا ہے بھئی دنیا میں ہم حرص و لالچ کرتے ہیں کہ فلانے کے پاس اتنا کچھ آ گیا، فلانے کے پاس اتنا کچھ مل گیا، فلانے کو مجھے بھی یہ ہونا چاہیے، اپنی محنت کو، اپنی تکو دوڑ کو زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ارے جی، اگر تمہیں حرص و لالچ کرنی ہے، چاہتے ہو آگے بڑھنے کی، تو جنت کے لیے حرص و لالچ والا معاملہ کر لیجئے۔ تو حرص و لالچ کا معاملے سے مراد اس کے لیے محنت، اللہ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا، رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ استحقاق جنت کے لیے امور ہیں۔ مفت میں بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، غفلت سے زندگی گزار کر جنت نہیں ملے گا۔ جنت اس قدر سستی نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے مل جائے۔ ہم ایک لقمے کے لیے کتنا محنت ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہمیں کچھ رقم کے لیے کتنا محنت کرنا پڑتا ہے۔ سرکار کے دفتر میں جا کر 8 گھنٹہ مسلسل کام انجام دیتے ہیں، مہینے کے بعد جا کر تنخواہ ملتا ہے۔ لیکن اللہ کی وہ جو نعمتوں سے لیس جنت، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گا، اس کے لیے خواہشات کو پامال کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔